बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है आई साइट से। जी हाँ, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आपके ख़ानदान में से किसी की नज़र कमज़ोर है, किसी की भी नज़र कमज़ोर है जो आपसे रिलेटेड है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे वजीफ़े बताने जा रहा हूँ कि जिस पर अगर हम अमल करेंगे, उनको अपना लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से जो हमारी नज़र वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, दोबारा बहाल हो जाएगी। और इसी तरह एक ऐसा वजीफ़ा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर नबीना यकीन कामिल के साथ उसको अपना ले, उसको करना शुरू कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उसकी बीनाई भी लौटा दी जाएगी। वो अपनी बीनाई को दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हासिल कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने आज के वज़ाइफ की तरफ बढ़ें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह न्यू वज़ाइफ लेकर आता रहता हूं, तो वो आपको बआसानी मिलते रहेंगे। और इसी तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, ना जाने पूरी दुनिया में कितने मुसलमान भाई बहनें परेशान हाल होंगी। अगर हमारे शेयर करने की वजह से किसी एक की भी परेशानी दूर हो जाती है, तो हम ना जाने, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा सवाब नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर अपने आज के वज़ाइफ की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं आपको 4 वजीफ़े बताने जा रहा हूं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हमारा टॉपिक है आई साइट के हवाले से कि हम अपनी जो हमारी नज़र कमज़ोर हो चुकी है उसको दोबारा से इम्प्रूव बहाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए पहले वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा नाम है और हम सब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नामों में बेशुमार बरकतें हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, इसको तवज्जो से सुन लें, इसको स्क्रीन पर भी आप देख लें। तो हमने पढ़ना है या शकूरु, दोबारा सुन लें इसको, या शकूरु, या शकूरु। तो ये हमने 41 मरतबा 41 टाइम्स ये हमने पढ़कर पानी पर दम करके, जी हाँ, आपने 41 मरतबा या शकूरु पढ़ना है। उसके बाद आपने पानी पर दम करके उस पानी को सेव कर लेना है, किसी बोतल के अंदर उसको सेव कर लें, किसी बर्तन के अंदर उसको सेव कर लें, और रोज़ाना दिन में 2-3 मरतबा किसी भी टाइम अपनी आँखों पर मलना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इसकी बरकत से, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, हमारा एतिकाद कामिल हुआ, और जो एहतियातें मैं बताता हूँ, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है, यानी जो वजीफ़े का तलफ़ुज़ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना आता तो आप किसी अच्छे कारी से, किसी अच्छे हाफिज़ से ये पढ़ा कर दम करवा सकते हैं। और अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। तो अब दोस्तों, ये तो हमारा एक वजीफ़ा हो चुका कि इसकी बरकत से हमारी जो नज़र कमज़ोर हो चुकी है, जो नज़र वीक हो चुकी थी, वो इंशाअल्लाह दोबारा से बहाल हो जाएगी। अब हम अपने दूसरे अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अमल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़े आलिम दीन, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम तकरीबन पूरी दुनिया इनका नाम जानती है, इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये शवाफ़े के इमाम थे, आशिक रसूल थे, परहेज़गार, मुत्तकी और बहुत ज़्यादा नेक थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इनकी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अता फ़रमाए। तो उन्होंने ये तरीक़ा हम तक पहुँचाया है और इसकी इजाज़त आम है, ये बिल्कुल हम अपनी नॉर्मल रूटीन में करने वाला अमल है। ये इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं कि जो बंदा इन 4 चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दे, तो उसकी जो नज़र कमज़ोर हो चुकी थी वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो आप फरमाते हैं कि ये 4 चीज़ें कौन सी हैं, इसको गौर से सुन लें कि जब भी आपने बैठना है, किबला रुख होकर बैठें। ये अपनी आदत बना लें, घर में बैठें, मस्जिद में बैठें, कहीं पर भी बैठें, आपने क्या करना है, पहली चीज़ के किबला रुख होकर बैठने की
عادت بنانی ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں سوتے وقت سرما لگانا۔ جی ہاں، سوتے وقت آپ اس لیے فرمائے کیونکہ یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور کیونکہ رات کو جب ہم سرما لگا کر سوتے ہیں تو دیر پا یہ ہماری آنکھوں میں موجود رہتا ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو رات کو سرما لگا کر سونا ہے، اور ہم اپنی نارمل روٹین میں بھی سرما لگاتے ہوں گے تو کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے لازمی سرما لگائیں۔ اب یہاں پر سرما لگانے کی بات آئی تو ہم سرما تو ویسے ہی لگاتے ہیں، لیکن اگر یہی سرما ہم سنت طریقے کے مطابق لگانا شروع کر دیں تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے۔ تو ہم نے سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل خوش کرنے کے لیے آج میں آپ کو سرما لگانے کا سنت طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ تو سرما لگانے کا سنت طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے سلائی جو ہوتی ہے سرمے والی، وہ آپ نے سب سے پہلے ایک سلائی لے کر اس کو سیدھی آنکھ میں پہلے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سلائی آپ نے سیدھی آنکھ میں لگائی، دوسری سلائی آپ نے الٹی آنکھ میں لگانی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 2 سلائیاں ہو چکی، پہلی آپ نے سیدھی آنکھ میں لگائی، دوسری آپ نے الٹی آنکھ میں لگائی۔ اب تیسری بار آپ نے سرمے میں سلائی لگانے کے بعد آدھی سلائی سیدھی آنکھ میں لگانی ہے اور آدھی سلائی جو ہے وہ آپ نے الٹی آنکھ میں لگانی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طرح سرما لگائیں گے تو ہمیں سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، ہمیں سرما لگانے پر بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں اب اگر ہم پہلے سرما لگاتے رہے، ہم سنت پر عمل نہیں کرتے تھے تو ہمیں سنت کا ثواب نہیں مل رہا تھا، لیکن آج کے بعد اگر ہم اس طریقے کے مطابق سرما لگائیں گے تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میرا حق بنتا تھا آپ تک پہنچانا، آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تیسری چیز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سبزے کی طرف نظر کرنا، یہ بھی نظر کو تیز کرتا ہے۔ جی ہاں، جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھیں کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر سبزہ موجود ہو تو سبحان اللہ، اگر گھر میں نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سبزہ ہے تو اس سبزے کو لازمی دیکھیں، اس سے انشاءاللہ ہماری نظر تیز ہوگی۔ اسی طرح چوتھی چیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پاک اور صاف ستھرا لباس پہننا، اپنے لباس کو پاک اور صاف ستھرا رکھے۔ یہ ہم نے حدیث مبارکہ بہت بار سنی ہوگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، پاک رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہماری نظر تیز ہوگی۔ تو یہ ایک وظیفہ ہی اس کو آپ سمجھ لیں، یہ ایک عملی وظیفہ ہے۔ ہم نے ان 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ ہم نے ہر نماز کے بعد، دیکھیں نماز کی لازمی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد ہم نے 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم ہم نے پڑھنا ہے یا نورو، دوبارہ اس کو سن لیں، یا نورو یا نورو، اس کو سکرین پر بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے پوروں پر دم کر کے، یہ پورے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہماری انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو اوپر کی طرف ناخن ہوتے ہیں، ناخن کے اندر کی طرف جو گوشت ہوتا ہے، یعنی ایک طرف ہمارے ناخن آ جاتے ہیں، ایک طرف ہماری انگلی کا اندر کی جو سائیڈ ہوتی ہے اس پر جو گوشت ہوتا ہے بالکل سرے انگلیوں کے، ان کو پورے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو پورے ہیں ان پوروں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہماری نظر دوبارہ سے تیز ہو جائے گی، ہماری نظر دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جس کے بارے میں نے بتایا تھا، اگر نبینا بھی، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میں کوئی آپ کو چٹکلا نہیں سنا رہا بلکہ یہ علماء کرام فرماتے ہیں، اور نالج پاور، اس پر آپ اپنا ٹرسٹ بنا لیں کہ یہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا وظیفہ آپ تک نہیں پہنچائے گا جب تک علماء کرام کی رہنمائی نہیں لے گا۔ اور الحمدللہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے اس میں تقریباً تمام علماء کرام ہی کام کر رہے ہیں۔ تو
علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی نبینا بھی یقین کامل کے ساتھ جو ابھی میں عمل بتاؤں گا یہ عمل کر لے تو اس کی بینائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوٹ آئے گی۔ تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ اگر نبینا بھی یقین کامل کے ساتھ کرے تو اس کی بینائی بھی لوٹ آئے گی۔ تو اگر بینائی والا جس کی صرف نظر کمزور ہے وہ کرے اور اس کی نظر کیوں کرنا تیز ہو، تو آئیے جان لیتے ہیں وہ کون سا عمل ہے۔ تو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، یہاں پر فرض نماز اس لیے کہا کہ 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد، یعنی فرض جیسے ہی آپ نے پڑھے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن اس کا کچھ طریقہ ہے، اس کو توجہ سے سن لیں۔ اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں گے تب ہی ہمیں فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو اب آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے، یہ 3 پارہ اس کے پہلے ہی صفحے پر یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں اور آیت الکرسی کو وہاں پر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے آپ صرف سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر اس کو سرچ کر لیں آیت الکرسی، بہت ساری تلاوتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو سن کر یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہمیں نہیں آتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اگر ہم پر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہو تو آپ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگیاں، تمام تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے، تو اب ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جیسے ہی ہم وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا اس حصے پر پہنچیں آیت الکرسی کے، کون سا حصہ ہے اس کو دوبارہ سے سن لیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، دوبارہ سن لیں اس کو، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ تو جیسے ہی اس حصے پر پہنچیں 10 انگلیاں، یہ جو آپ کے پورے ہیں انگلیوں کے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ جو انگلیوں کے سرے ہیں ان کو ہم نے 10 انگلیاں اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لینی، 5 ایک طرف 5 ایک طرف، اور یہ جو حصہ ہے اس کو ہم نے 11 مرتبہ دہرانا ہے۔ کیسے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ تو جیسے ہی یہ 11 مرتبہ آپ اس کو مکمل کر لیں تو آپ نے اپنی انگلیوں کو آنکھوں سے ہٹانا ہے اور آیت الکرسی کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا ایک حصہ باقی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یہ مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی ہم نے اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اس کو اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور ہمارا یقین کامل ہوا تو ضرور ہماری نظر چند ہی دنوں میں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہو سکتا ہے ہماری نظر ہمیں ایک ہی دن میں لوٹا دے، ایک ہی لمحے میں لوٹا دے، لیکن ہم نے اعتقاد کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اسی طرح میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر ان وظائف کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس موجود ہے، آپ وہاں پر جائیں، مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کی جہاں تک مجھ سے ہو سکا، جہاں تک ممکن ہوا آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔